بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج جولائی 1969 کی 20 تاریخ ہے اور ہم درس قرآن کریم کے سلسلہ نو میں سورہ بقرہ کی آیت 256 سے آغاز کلام کرتے ہیں. سابقہ آیت میں جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، خدا کا صحیح تصور پیش کیا گیا تھا اور اس تصور کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اللہ لا الہ الا ہو، خدا وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں، اور یہ کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اسی کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے. کتنا بڑا اقتدار تھا. اور قرآن کا اعجاز دیکھیے کہ اس کے ساتھ ہی جو اگلی آیت آ رہی ہے، سطح بھی نگاہ رکھنے والوں کے نزدیک ان دو آیات میں کوئی ربط نہیں، اور جو ذرا سطح سے نیچے اتر کے دیکھتے ہیں وہ اس ربط پہ وجد میں آ جاتے ہیں. آیت اگلی یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. زبردستی بھی نہیں بلکہ اکراہ ہے، جبر نہیں. یعنی ذرا سی ناپسندیدگی بھی ہو اگر کسی میں، تو وہ بھی دین کے اندر نہیں آ سکتا. ذرا سی ناپسند یعنی کامل پسندیدگی دل اور دماغ کا پورا اطمینان، محکم کنوکشن، اس کے بعد دین کے معاملے کے اندر آ سکتا ہے کوئی. آپ دیکھیے کہ اس میں کتنا عظیم ربط ہے. اتنا بڑا صاحب اقتدار، کائنات کی، خارجی کائنات کی ہر شے اس کے قانون کے سامنے جھکی ہوئی، کسی کو مجال انکار نہیں، کسی کو یارائے سرکشی نہیں. اور اسی کائنات میں ایک اور نو بستی ہے جسے انسان کہا جاتا ہے. کائنات کی دیگر اشیاء اور انسان کے اندر مابہل امتیاز خصوصیت جو ہے وہ یہ کہ وہ اشیاء قانون خداوندی کی اطاعت کے لیے مجبور ہیں. انسان صاحب اختیار ہے. لا اکراہ فی الدین. دیکھ رہے ہیں کہاں بات آتی ہے سر. قرآن تو ہر مقام پہ اپنے بنیادی تصورات کو اجاگر کر کے دیتا چلا جاتا ہے. لہو ما فی السماوات والارض، لا الہ الا. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین،
اسے مجبور کر کے ایک راستے پر نہیں چلایا جا رہا. ما فی السماوات والارض، یہ سماوات کے اندر ابھی تک جن افلاک سماوی کے متعلق کچھ بھی سائنس نے انکشافات کیے ہیں، ان کی روح سے یہ نظر آتا ہے کہ زمین ہی نہیں، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج بنائے اپنے نظام شمسی کے. اس کائنات میں اس کی حیثیت ایسی ہے جیسی صحرا میں ایک ریت کے ذرے کی، سمندر میں ایک قطرے کی. غور فرمائیے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے، اور اس میں ایک ایک پلانٹ، ایک ایک کرہ کتنا عظیم الجثہ واقع ہوا ہے، اور اس کی زنجیروں میں وہ اس طرح جکڑے ہوئے ہیں کہ اگر اس کی رفتار میں سیکنڈ کے کروڑویں حصے کا فرق آ جائے، اگر اس کی کشش میں ذرا سا بھی کہیں اختلاف ہو جائے، ساری کائنات، اس کے کرے ایک دوسرے سے ٹکرا کے فنا ہو جائے. قانون اور اس کی پابندی اس انداز سے کائنات کی ہر شے میں یہ کیفیت، اسی کائنات میں ایک نو ہمارے سامنے اس کرۂ ارض پہ بسنے والی، کہ جس کے متعلق یہ کہا گیا لا اکراہ فی الدین. ان کے معاملے میں، انہیں دین کے معاملے میں، دین کے معنی ہے قانون کی اطاعت. انہیں قانون کی اطاعت کے لیے کسی قسم کا اختیار ہی نہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اطاعت کریں یا نہ کریں، کریں تو اتنی کریں، اتنی نہ کریں. اور یہاں ایک مخلوق ہے، لا اکراہ فی الدین، قانون کی اطاعت کے معاملے میں کوئی اکراہ اس پر نہیں ہے. یہی بات تھی جو قرآن کے اس قصہ آدم کے تمثیلی انداز میں ملائکہ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، جب کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک صاحب اقتدار بھیجنے والا ہوں، تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اسے کس لیے اس منصب جلیلہ کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے نانو نسبح بحمدک و نقدس لک. جواب دیا گیا تھا انی عالم ما لا تعلمون. تفصیل تو اس اجمال کی بڑی طول طویل ہے. بنیادی نقطہ یہی ہے کہ یہ صاحب اختیار ہے، تم مجبور واقع ہوئی. اور اسی لیے اشیاء کائنات کی اس قدر مجبوری کے بعد انسان کا صاحب اختیار اور ارادہ ہونا اس حسین انداز سے قرآن سامنے لایا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. جبر تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو شایان خداوندی نہ ہوتا، یہ بھی تو کچھ فیر پلے نہ ہوتی کہ انسان کو بتایا نہ جاتا کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط کون سا، اور اسے صاحب اختیار بنا دیا جاتا، تو وہ تو بچے کے ہاتھ میں چاقو دے دینے والی بات ہو جاتی. آپ دیکھ رہے ہیں کس حسین انداز میں بات کہی جا رہی ہے. جو مجبور ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ادھر جاتا ہے، وہ ادھر جاتا ہے.
وہ دوسرے راستے پہ چل سکتا ہی نہیں ہے، اسے اس پر اختیار ہی نہیں ہے۔ جسے اختیار دیا گیا ہے اگر اسے بتایا نہ جائے پھر تو بڑی زیادتی ہو جاتی۔ اس لیے اسے صاحب اختیار بنانے کے بعد کہا قد تبین الرشد من الغی، دونوں راستے متمیز کر کے دکھا دیے گئے اور اسے صاحب اختیار و ارادہ بنا دیا گیا۔ لا اکراہ فی الدین، بڑی عظیم حقیقت۔ یہاں اتنا ہی کہا تھا تبین الرشد من الغی، رشد اور روایت تبین سیما بتا رہا ہے اردو زبان کا، نہایت عمدگی سے واضح ہو جانے والی بات، نکھر کر سامنے آ جانے والی بات۔ مسئلہ یہ ہے انسان کا غلط اور صحیح کیا ہے، رائٹ اینڈ رانگ، اضافی نہیں، ریلیٹو نہیں۔ ریلیٹو رائٹ اور رانگ تو ہم قدم قدم پہ آپ فیصلے کرتے ہیں، دھوکے بھی کھاتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں، جو اس وقت ہماری مصلحت کے مطابق رائٹ ہے کل ہی وہ ہماری ایکسپیڈینسی کے مطابق رانگ ہو سکتا ہے۔ یہ تو ریلیٹو چیزیں ہیں۔ ان پرنسپلی فی ذات ہی ایک شے غلط فی ذات ہی صحیح، رائٹ اینڈ رانگ، حق اور باطل، انسانی فلسفے کی ساری تاریخ جو ہے وہ اسی مسئلے کو سلجھانے کی لمبی چوڑی داستان ہے۔ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، نہیں سلجھا سکی اس تک، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے اسے آسمانی رہنمائی کی ضرورت پڑی۔ فی ذات ہی کیا شے رائٹ ہے اور کون سی رانگ ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، شر اور خیر کا فیصلہ کرنا۔ یہ وہی نے آگے کیا قد تبین الرشد من الغی، رشد اور غی کے متعلق تو ابھی ذرا آگے چل کے عرض کروں گا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں اکراہ نہیں۔ فمن شاء قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ان سے کہہ دو کہ حق تیرے رب کی طرف سے آ گیا، جس کا جی چاہے اسے تسلیم کر لے، اختیار کر لے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ 18/29، 18/29۔ دوسری جگہ ہے انا ہداینا السبیل واما شاکرا واما کفورا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، جس کا جی چاہے اسے اختیار کرے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ 76/3، 76/3۔ دوسری جگہ ہے وہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے متمیز کر کے ہم اس کے سامنے لے آئے۔ 90/10، 90/10۔ مجبور نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ایمان اس کا تو مادہ ہی الف میم نون ہے، جس کے معنی ہے امن میں ہونا۔ اگر آپ کوئی شے
مجبوراً مانتے ہیں تو آپ امن میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ امن میں تو آپ صحیح امن میں تو اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے اختیار سے ایک راستے کو اختیار کریں. کنوکشن ہونی چاہیے اس کی، آپ کنوینس ہونے چاہیے اس کے متعلق. یہ جو اقرار ہے ہمارے ذہن میں تو صرف اتنا ہی آتا ہے کہ صاحب بزور شمشیر کسی کو مسلمان نہیں بنانا چاہیے. یہ اقرار کی ایک شکل ہے. یہ فزیکل کمپلشن ہے، یہ طبی اقرار ہے. اس سے تو انسان بچ بھی سکتا ہے. تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی جرأت کی ضرورت ہے. وہ لوگ ہمارے سامنے ہیں، ان کی داستانیں ہمارے سامنے آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جبراً کسی سے کچھ بنوانا چاہا ہے، سخت سے سخت تکلیفیں انہوں نے برداشت کر لی ہیں، لیکن بات نہیں مانی. غلط اور صحیح تو ایک طرف رہا. ایسے مجرموں کی داستانیں سامنے آتی ہیں کہ ان کو انتہائی درجے کا ٹارچر اور تشدد کیا گیا، لیکن انہوں نے نہیں مان کے دی. اسے تو رجسٹ کر لیتا ہے انسان، لیکن ایک اکراہ ایسا ہے کہ جسے رجسٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. اس سے بچنا بہت مشکل ہے. اور وہ اکراہ یہ ہے کہ انسان کے سمجھنے سوچنے کی صلاحیتوں کو معروف کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر جو جی میں آئے منوا لیا جائے. یہ ہے وہ اکراہ جس سے بڑی مشکل سے بچا جاتا ہے. اور مذہب کی دنیا یہ طریقے اکراہ اختیار کرتی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جسے جب تک انبیاء کرام کا سلسلہ قائم رہا اسے معجزہ کہا گیا. جب وہ سلسلہ ختم ہوا تو پھر کرامات شروع ہو گئے. واقعی آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ سڑک پہ آپ چلے جا رہے ہیں، ننگ دھنگ ولی پیس نیلا کچیلا بو آ رہی ہے، سڑک کے کنارے کسی درخت کے نیچے 4 جھنڈیاں گاڑے ہوئے عجیب قسم کی ہوا بنائے ہوئے بیٹھا ہے، اور اس کے ارد گرد آپ دیکھیں گے اچھے اچھے تعلیم یافتہ لوگ، سمجھدار، پڑھے لکھے، صاحب نظم و نسق، بنیادی معاملات کے اندر بڑے قابل اور ہوشیار، سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں. وہ اون پھول جو بکتا چلا جاتا ہے اس کے خود ہی کچھ نہ کچھ معنی کرتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک فرمایا حضرت صاحب. جو ہی کسی کے متعلق اس نے آنکھ اٹھا کے کہہ دی کہ نکل جاؤ یہاں سے، کانپنے لگ گیا، تھرتھرا رہا ہے، ڈر رہا ہے، پاؤں پکڑ رہا ہے، یا حضرت معاف کر دیجیے، تباہ ہو جاؤں گا، کہیں کا نہیں رہوں گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جاؤ ایک کالے بکرے کی سیدھی چوراہے میں جا کے پھینک. کچھ نہیں سوچتا کیا کہہ رہا ہے، کیوں کر دوں، بھاگے ہوا جا رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، نہیں ہو پاتا تو ڈر رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھا آپ نے اقراء کی کتنی گہری شکل، کتنی متشدد صورت ہے یہ.
جی میں عرض یہ کر رہا تھا، اکراہ کی یہ شکل جو ہے جس میں انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو معاف کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ متشدد یہ شکل ہے۔ تلوار نے تو اس طرح سے لوگوں کو اپنے سامنے جھکایا ہی نہیں، جس طرح توہم پرستی نے جھکایا ہے انسان کو اپنے سامنے۔ پہلے دن کا انسان ہم یہ دیکھ رہے ہیں، بادل گرجا ڈنڈوت بجا لا رہا ہے، بجلی کڑکی سجدہ کر رہا ہے، بڑا سا طوفان انگیز دریا امڑ کے چلا آ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے اس کے سامنے، بھونچال آ رہا ہے، ڈرتا ہے، کانپتا ہے، نذرانے اور منتیں مان رہا ہے۔ یہ کیا چیز؟ اس زمانے میں تو سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں ابھی بیدار نہیں ہوئی تھی۔ آج اس دور میں بھی یہ کیفیت جو میں نے ابھی عرض کی، ذرا سا کسی ایک مداری میں درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے یوں ہی سرخ آنکھیں تھیں، حالانکہ دھتورا پی کے سرخ کی ہوئی ہوتی ہیں، اور ذرا کڑکڑایا اور بالوں میں ہاتھ دیا اور یوں کیا اور اس میں سے نکلے 3-4 قطرے سفید رنگ کے دودھ کے، کہاں پڑ گئے یا حضرت اللہ؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک ہی چیز کی سمجھنے سوچنے کی صلاحیت جس نے اسے صاحب اختیار بنایا تھا، اسے سلب کر لیا، مجبور ہو کے رہ گیا اس آدمی سے۔ میں نے عرض کیا ہے، یہی وہ چیز تھی کہ جسے پہلے معجزات کا نام دیا گیا اور اس کے بعد نبی کی جگہ لفظ ولی اللہ لائے، نبوت کے لیے ولایت کا لفظ لیا، معجزے کی جگہ کرامات لائے، سارا سلسلہ وہ جو تھا نبوت کا اس کو آگے جاری کیا، الفاظ صرف بدل دیے، جھکانے کی ٹیکنیک وہی جاری رکھی۔ کہتا لا اکراہ فی الدین، کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، تلوار کے ذریعے نہیں، ان طریقوں سے جو منوایا جاتا ہے، کیا یہ اکراہ نہیں ہے؟ اور یہی چیز تھی برادران عزیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز کہی گئی۔ جیسا میں کہا کرتا ہوں، قرآن اس کا دیا ہوا دین مذہب یا ریلیجن کی دنیا کی چیز نہیں ہے، بالکل اس سے الگ ہے، یہ دین ہے۔ مذہب کے ایک ایک قسم کے جتنے بھی باطل تراشیدے تھے ان سب کی اس نے نفی آن کے کی، تردید کی۔ مذہب سب سے بڑی چیز جو اپنے ثبوت میں پیش کرتا تھا وہ ہمیشہ معجزہ پیش کرتا تھا۔ قرآن کریم میں شروع سے آخر تک دیکھیے، بار بار مطالبہ ہوتا ہے ان کی طرف سے، بار بار انکار ہوتا ہے۔ ادھر کہا یہ جاتا ہے کہ میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں اسے عقل و فکر کی بنا کے اوپر پرکھ کے دیکھو، تم مجھ سے توہم پرستیاں مانگتے ہو۔ غور فرمائیے، مذہب کی اسٹیج کے اوپر جو کھڑا ہوا ہے، مذہب کے ایک ایک حصے کی تردید کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق کہا (10/99) 10/99 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ ہمارے لیے کیا مشکل تھا کہ اگر ہم چاہتے کہ انسان ایک ہی راستے پہ چلے، صحیح راستے پہ چلے، جسے ہم دین کی راہ کہتے ہیں، اس پہ چلے، ہمارے لیے مشکل کیا تھا کہ ہم بھی اسے اسی طرح سے مجبور بنا دیتے جس طرح کائنات کی باقی چیزوں کو مجبور بنایا تھا۔ کلہم جمیعا، تمام انسان ایک نوع ہی تو ہے، ہر بکری گھاس کھانے پہ مجبور ہے،
ہر مچھلی پانی میں تیرنے سے مجبور ہے، ہر انسان ایک راستے پہ چلنے پہ مجبور پیدا کر دیا جاتا. کہاں ہمارے لیے مشکل کیا تھا؟ ہم پیدا ہی اس کو اس طرح سے کرتے. ہم نے ایسا نہیں کیا. اس لیے جب ہم نے اس کو صاحب اختیار بنایا ہے تو اے رسول، کیا ان لوگوں کے ان مطالبات کی بنا پر کہ کوئی معجزہ دکھائیے اور اس طرح سے عقلوں کو معروف کر کے لوگوں کو ایمان کی طرف لائیے. آفا انتا تکرے ہوں ناسا حتی یکونوا مومنین، کیا تم پھر لوگوں کو مجبور کر دے گا کہ وہ ایمان لے آئیں؟ کیا بات! رسول کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے. مجبور کر کے ایماندار بنانا ہوتا تو اتنے لمبے بکھیرے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمیں نے پیدا ہی ایسا پیدا کرنا صاحب اختیار و ارادہ، اور پھر اس قسم کے حربے استعمال کرنا کہ اختیار و ارادے کو سلب کر دیا جائے. مینا سزد خدائرا، کسی کو تو استبداد کہتے ہیں، خواہ وہ روحانیت کا ہو ان کی اصطلاح میں، خواہ وہ ملوکیت کا ہو. افا انت تکر الناس حتی یکونوا مومنین فما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ. ایمان لانا تو خدا کے مقرر کردہ قانون کی روح سے ہو سکتا ہے، اور وہ قانون کیا ہے عزیزان من؟ غور سے سننے کی چیز ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے ان کے معاملہ مشتبہ رہ جاتا ہے. اپیل عقل و فکر سے کی جا رہی ہے. معجزہ و کرامت کے معنی یہ ہے، معجزہ تو عجز سے ہے جہاں عقل اور فکر عاجز ہو گئے انسان کی. یہ کرامت اسی کو آپ کہتے ہیں نا جہاں آپ بات سمجھ نہ سکیں کہ یہ کیسے ہوا. جو ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے آپ کہتے ہیں ہاں میں نے کہا میں نکال لاں گا. بچے کرتے پھرتے ہیں پھر اس کے بعد اسی قسم کی بات ہے. لیکن جب وہ عقل عاجز آتی ہے جس مقام پر، اسی کو آپ معجزہ کہتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ قانون یہ ہے ایمان لانے کا کہ جو شخص عقل و فکر سے کام نہیں لیتا اس سے معاملہ گدلا رہ جاتا ہے. رجس عجیب لفظ ہے قرآن نے استعمال کیا. کنفیوزڈ ہو جاتی ہے بات، صاف نہیں ہوتی اس کے سامنے بات. یہ ہے وہ ایمان لانے اور نہ لانے کا معیار، یہ ہے طریق. عقل و فکر سے کام لیجیے، بات صاف ہو جائے گی. جب صاف ہو جائے تمہارے سامنے بات تو پھر تو عقل اس کو مانے گی. اس ماننے کا نام ایمان ہے. لہذا جب کہا لا اکراہ فی الدین تو آپ نے دیکھا کہ کتنی عظیم حقیقت ہے جسے قرآن نے بیان کر دی. وہی چیز نہیں ہے کہ تلوار کے ذریعے کسی کو مسلمان نہیں کیا جاتا. یہ وہ چیز ہے کہ جسے کسی نے اقرار آج تک سمجھا ہی نہیں تھا مذہب کی دنیا میں. یہ ایمان لانے والے تو کہتے تھے کہ صاحب ہم تو دیکھ کے ایمان لائے ہیں. کیا چیز دیکھ کے ایمان لائے ہیں؟ وہی جو بالوں سے دودھ نکلتا تھا. عقل و فکر کو معروف کرنے کے بعد عزیزان مان ضمن بات یہ سامنے آ گئی. میں نے گزارش کیا ہے کہ قرآن کریم میں شروع سے آخر تک دیکھ جائیے مطالبے ہوتے ہیں معجزے. اس لیے کہ تباہم پرستی کا زمانہ، مذہب کے اندر ڈوبی ہوئی وہ قومیں، ان کے نزدیک تو ایک ہی ثبوت ہو سکتا تھا صداقت کا، دعوے کی صداقت کا، کہ کوئی نہ کوئی کرامات دکھائی جائے، کوئی نہ کوئی معجزہ دکھایا جائے. وہ مانگتے تھے. قرآن بار بار اس کا انکار کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے اس مطالبے کرنے والوں کا. اور اس کے بعد ہماری کیفیت یہ
کہ اتنی بڑی ضخیم کتابیں ہمارے ہاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات گنائے ہوئے، حتیٰ کہ یہ چیز آپ کے ہاں بنیاد میں داخل کر دی ہے کہ معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے۔ آج بھی معاف رکھیے گا، اپنے اس گھر کے نجی محفل میں بیٹھے ہوئے تو یہ بات کہہ رہا ہوں، یہی بات جب باہر جائے گی اور کہا جائے گا کہ صاحب یہ شخص معجزے کو بھی نہیں مانتا، سیدھی سی بات وہ کہیں گے کہ پھر نبوت کو نہیں مانتا، رسالت کو نہیں مانتا، خدا ہی کو نہیں مانتا۔ اور قرآن یہ کچھ کہتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اتنی ضخیم کتابیں آج کے دن کی نسبت سے بات ضمن سامنے آ گئی ہے، ان میں شق القمر کا موج بڑی غور طلب بات ہے عزیزان مان۔ میں نے کہا ہے نا کہ ضمن آج کے دن میں، آج جانتے ہیں کہ چاند کی نسبت سے آج کا دن انسانیت کی تاریخ میں کتنا اہم دن ہے۔ آج رات جو آنے والی ہے، شق القمر کا موج، اس کے متعلق آپ کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی روایات ہیں صحیح ہیں، متواتر ہیں، یعنی یہ کسی روایت کے سچے ہونے کے لیے ان کے ہاں صرف صحیح ہونا ہی کم نہیں تھا، متواتر بھی ساتھ ہیں۔ یہ بہت بڑا معیار ہوتا ہے، جانتے ہیں جو اس کام کو جانتے ہیں۔ کیا چیز کہ کفار نے حضور سے معجزہ طلب کیا، سامنے چاند تھا، پورا چاند چوندی تھا، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا پہاڑی کے اس طرف سے نکلا، دوسرا ٹکڑا پہاڑی کے ایک طرف سے نکلا۔ بعض روایتیں ہیں کہ ایک ٹکڑا حضور کے اس بغل میں سے نکلا، دوسرا ٹکڑا اس بغل میں سے نکلا، اور پھر اس پر جا کے ایک ہو گیا۔ یہ ہے شق القمر کا موج۔ میں سمجھتا ہوں آپ میں سے ہر شخص نے یہ شق القمر کا معجزہ تو سن ہی رکھا ہوگا، اتنا اہم معجزہ یہ گنا جا رہا ہے۔ اور اس پہ پھر عجیب عجیب تفسیریں آ رہی ہیں، یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ مالی بار کا ایک راجا تھا، وہ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لایا، یعنی وہ مکے والے جو تھے جن کے سامنے یہ کچھ ہوا ان میں سے تو کوئی ایمان نہ لایا۔ مالی بار کا ایک راجا تھا، وہ ایمان لایا۔ چھوڑیے ان چیزوں کو، میں کہتا ہوں یہ کہ یہ چیزیں روایات میں آپ کے یہاں بیان ہوں، تفاسیر نے ان کے متعلق تصدیق کی۔ اس تصور کے ماتحت اس زمانے کے ان انسانوں کی علمی سطح اتنی تھی، چاند کو اتنا سا تھال سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اتنے سے تھال کا دو ٹکڑے ہو جانا، آدھے کا ادھر سے گزر جانا، آدھے کا ادھر سے گزر جانا، یہ چیز اس لحاظ سے تو ذہن میں آ جاتی تھی نا۔ چاند کے متعلق تصور ہی یہ تھا، یہ جتنے بھی اجرام فلکی سامنے نظر آتے ہیں، آپ کے یہاں کی جتنی تفاسیر ہے ان میں آپ دیکھیے گا، ان میں لکھا یہ ہے کہ یہ آسمان شیشے کا ایک ڈل ہے، تارے اس کے اندر یہ ہیرے کے نگوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں، چاند اور سورج یہ اتنے بڑے پھال ہیں۔ وہ علم انسانی جہاں تک تھا، اس میں کوئی چیز ہنسنے کی نہیں ہے۔ آج اگر ہم اس سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس میں ہمارا بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ انسانی علم، اس کے انکشافات آگے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہم ان سے ایڈوانٹیج پوزیشن میں ہیں، لیکن
اصل چیز قابل اعتراض وہاں آتی ہے جہاں ہم یہ کہیں کہ یہ باتیں خدا نے کہی، اس کے رسول نے پیش کی، اور وہاں یہ کہ چونکہ یہ تھال کے برابر تھا، دو ٹکڑے ہوا، ادھر آدھا گزر گیا، دوسرا ادھر سے گزر گیا۔ اس کے بعد سائنس کے انکشافات بہتیرا کہتے رہے کہ صاحب یہ چاند اتنا بڑا تھال نہیں ہے، یہ تو اتنا ایک عظیم کرہ ہے، کون مان سکتا تھا؟ ہم تو خیر رہے پرانے زمانے والے، یورپ تو اتنا آگے ہے۔ کل ہی یہ بات جس وقت ان کے ہاں گیلیلی نے کہی تھی تو اس کو بھی انہوں نے جا کے کہا تھا کہ پھانسی پہ چڑھا دو، اتنا ہی کہا تھا کہ زمین گول ہے، کل کی بات ہے ابھی۔ کوپرنیکس نے جب اس کی ریلیٹیوٹی کے متعلق، وہ گردش کے متعلق یہ چیز بتائی تھی، اس کو بھی پھانسی کے تختے پہ چڑھا رہے تھے۔ کوئی چیز آج ہمارے لیے ہنسنے کی نہیں ہے۔ بات ساری یہ تھی کہ مذہب کا وہاں اس زمانے میں اتنا غلبہ تھا کہ علم اور عقل کی کوئی بات بھی جو سامنے آتی تھی اسے حوالہ دار و رسم کر دیا جاتا تھا۔ آپ آج بھی اسی مقام پر ہیں، جہاں بھی دین کی جگہ مذہب کی گرفت ہے وہاں عقل و فکر کو آزاد نہیں چھوڑا جاتا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ آپ آج تک بھی یہ مانتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ کے یہاں جو نہیں مانتا اس کو منکر نبوت اور رسالت کہا جائے گا کہ چاند واقع دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ آج اس چاند کے اوپر انسان پہنچ کے بتا رہا ہے کہ چاند عظیم کرہ ہے۔ مذہب پرست طبقے کی آج بھی یہ کیفیت ہے۔ چند سال ہوتے جو سب سے پہلے اسپوٹنک جب روس نے بھیجا تھا تو بات یہ چلی کہ یہ چاند کے اوپر چلے جا رہے ہیں، یوں ہی بات تھی، چاند پر چلے جا رہے ہیں۔ یہی آپ کو اس لاہور میں ایک بہت بڑے مولوی صاحب نے واضح فرمایا تھا، اتفاق سے وہ دن سے پورے چاند کے، انہوں نے کہا یہ تھا کہ آج تو چاند ہے نا اتنا بڑا، اس پہ تو خیر جا کے ٹک جائیں گے، اتر جائیں گے، اب جو کل کو اس نے سکڑ کے چھوٹا ہونا شروع کیا، چھوٹا ہونا شروع ہوا سکڑ کے، یہ تھوڑا رہ جاتا ہے نا کہ وہ سمجھتے سکڑ رہا ہے، کہنے لگے خیر ذرا ادھر ادھر سرکتے جائیں گے، اور انہوں نے پھر اپنے وہ جو واعظانہ انداز ہوتا ہے پھر فرمایا کہ گرو نتی میں ڈب گیا تو کتنے جاؤ گے پھر، یعنی چاندی میں جتن گیا۔ یہ اسپوٹنک کو تو زیادہ وقت نہیں گزرا، اس زمانے میں آج کے اس دارالسلطنت کے اندر ایک بہت بڑے غیر مولوی صاحب یہ فرما رہے ہیں، چاند کے متعلق ان کا تصور یہ تھا۔ آج بھی عزیزان من، آج انسان اس چاند کے اوپر جا کے ہمیں بتا رہا ہے، اور جا کے اس کو آ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خبر دینے والے آلات کی تو کیفیت یہ ہے، کل ہی یہ بات اخبار میں آئی تھی کہ چاند میں وہ جانے والے تینوں 8 گھنٹے تک سوئے رہے۔ اندازہ لگائیے اعتماد کتنا ہے اپنی ان چیزوں کے اوپر، جہاں ہمارے سیر کے اوپر بیٹھا ہوا، ٹرک پہ بیٹھا ہوا ڈرائیور ایک سیکنڈ کے لیے ذرا آنکھ جھپکتا ہے، کھٹ سے حادثہ ہوتا ہے۔ اتنا عظیم ایک راکٹ چلا جا رہا ہے 2,500-3,000 ہزار میل کی اسپیڈ سے، اس کے اندر ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ سیٹ کر کے تینوں 8 گھنٹے کے لیے سو رہے ہیں۔ کیا بات ہے!
ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ سو رہے ہیں؟ ان کی طرف سے تو کوئی پیغام نہیں آ رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ جاگتے ہوں تو پیغام آ رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کیا بتایا انہوں نے کہا کہ ان کے دل کی دھڑکن کی جو آواز نیچے آ رہی تھی سونے والے کی اور ہوا کرتی ہے، جاگنے والے کی اور ہوا کرتی ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ سو رہے ہیں۔ کیا بات! خبر ناموں کی یہ کیفیت ہے کہ دل کی دھڑکنیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور دھڑکن سونے والے کی اور جاگنے والے کی میں جو فرق ہو سکتا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کہا گیا کہ پھر وقت معینہ کے اوپر جی چاہا جگا دیں۔ ساتھی نے کہا کہ نہیں، انہیں کل رات بہت لمبا کام ہے، زیادہ جاگنا ہے، تھوڑا سا اور سو لینے دیں۔ یہاں تک یہ چیز جو ہے یہ ہوگی، میں پوچھ کے رہا ہوں کہ ہم جو دنیا کے سامنے یہ چیز پیش کر رہے تھے کہ حضور نے ایک معجزہ دکھایا اور اس سے چاند دو ٹکڑے ہو کے آدھا ادھر سے گزر گیا، آدھا ادھر سے گزر گیا، اگر ہم اسے کہتے کہ صاحب اس دور کی باتیں ہمارے ہاں کے مفسرین نے، روایات گڑھنے والوں نے یہ کی، چلیے غلط ثابت ہوئی، ان کے متعلق ہم نے کہہ دیا کہ عدم علم تھا ان کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات بیان کی جاتی ہے، خدا یہ کرنے والا بتایا جاتا ہے، اور چاند کی کیفیت یہ ہے وہ۔ عزیزان من، آپ سوچیے کہ کیا وہ دنیا جس کے سامنے ہم یہ چیز پیش کرتے چلے آ رہے ہیں اور آج بھی پیش کر رہے ہیں، وہ آپ کے اس دین کو کیا سمجھیں گے اور کیا مذاق میں اڑائیں گے؟ معجزہ آپ چاہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو معجزہ بتاتا ہوں۔ چھٹی صدی عیسوی ہے نا جب قرآن نازل ہوا، یہ 17ویں صدی کی بات میں کر رہا ہوں نا، بلکہ 18ویں کی بھی، جب گیلیلیو نے اور کوپرنیکس نے یورپ میں یہ بات کہی کہ زمین گول ہے اور زمین گردش کر رہی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے یہ کہ ان کے متعلق ان ارباب علم نے جو آج آسمان پہ پہنچ رہے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پھانسی پہ لٹکا دو ان کو۔ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ 6 صدی عیسوی کے اندر کسی کا ذہن اس طرف جا سکتا تھا کہ یہ کرے ہیں کیا آسمان سے؟ عوام کو ایک طرف رہا، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جتنے صاحب علم تھے ان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ 6 صدی عیسوی کے اندر ایک شخص اسی عرب کی سرزمین میں پیدا ہوتا ہے۔ میں پھر دوہرا دوں جس سرزمین کی کیفیت یہ کہ حضور کی بعثت کے بھی 2-250 سال بعد یہ جو احادیث یا روایات آپ کے ہاں کی مدون ہوئی ہیں، یہ 200-250 سال بعد ہوئی ہیں۔ اس میں بھی یہ چیز آ گئی نا کہ چاند نیچے اترا تھا، 2 ٹکڑے ہوا تھا، آدھا ادھر سے پاس ہوا اور ادھر سے۔ لوگوں کا ذہن ابھی اس سطح پہ تھا نا کہ لوگوں نے اسے تسلیم کیا۔ خود آپ کے ہاں کی علمی سطح اور ذہنی سطح بھی لوگوں کی ابھی اتنی تھی، باقی دنیا بھی ان کو ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہی سمجھ رہے تھے۔ کوئی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی کتنے مریض کر رہے ہیں، یہ چیز کہ ان کے اندر بھی کہیں لائف یا زندگی ہو سکتی ہے۔ دنیا ساری کا لٹریچر عزیزان مان اکٹھا کر لیجیے آپ 6 صدی کا، 6 صدی سے پہلے کا سارا، کہیں یہ چیز اشارتاً کنایتاً بھی یہ نہیں ملے گی
کہ یہ جو اجرام ہیں ان کے اندر بھی کہیں زندگی کے آثار ہو سکتے ہیں، کوئی شاید زندہ بھی ہو سکتی ہے۔ 6 صدی عیسوی میں عرب کی اس سرزمین میں جو نسبتاً باقی دنیا کے مقابلے میں اور زیادہ تاریخ تھی، اس کے اندر ایک شخص جو ان پڑھ تھا۔ کیا بات ہے صاحب، میں عرض کر رہا ہوں اس پس منظر میں معجزہ دیکھیے گا۔ زمان کے اعتبار سے 6 صدی عیسوی، مکان کے اعتبار سے عرب کی سرزمین، انفرادیت کے اعتبار سے وہ شخص جو یہ دنیا کے عموم جس میں کسی کے البے تک بھی نہیں پڑی، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ وَمِنْ آیاتہ ہی، تم خدا کی نشانیاں مانگتے ہو۔ معجزہ نشانی آیت کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ معجزے مانگتے ہو، اس کے معجزات میں سے، اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے خلق السماوات والارض، اس ارض اور سماوات کا پیدا کرنا۔ سماوات کے اندر اس ارض کے اوپر جتنے بھی جو کچھ تو آپ کو یہ نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا، جو کچھ بھی اوپر ہے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے عربی زبان میں، پستیوں اور بلندیوں کا پیدا کرنا۔ اور آگے غور طلب عزیزان من، وما بث فیہما من دابۃ، اور ان ان کے اندر سب نہیں، ان کے اندر زندہ چلنے والی مخلوق جو ہے وہ یہ ہے اس کی نشانیوں میں سے۔ سماوات میں وہ 6 صدی عیسوی میں عرب کے خطے میں ایک ان پڑھ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو زندگی پھیلی ہوئی ہے ان اجرام فلکی کے اندر، اس ارض کے اندر، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ اور آگے سنیے عزیزان مان، وہ بات جو ابھی 4 سال 5 سال پہلے تک بڑے سے بڑے سائنسدان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ الفاظ سنیے، وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ اس پہ قادر ہے کہ جب اس کی قانون مشیت کا تقاضا ہو تو وہ ان کو ملا دے آپس میں۔ اللہ اکبر، آپ معجزہ مانتے ہیں، کسے معجزہ کہتے ہیں؟ 42/29، 42/29، وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ عزیزان مان، یہ ہے معجزہ۔ کسی انسان کا ذہن اس زمانے میں، یہ تو خیر عرب کا خطہ تھا، ایک ان پڑھ شخص (42/29) 42/29، وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ عزیزان مان، یہ ہے معجزہ۔ کسی انسان کا ذہن اس زمانے میں، یہ تو خیر عرب کا خطہ تھا، ایک ان پڑھ شخص سے ہم کہتے ہیں انہی تھا،
بڑے سے بدترجمان کا خطہ جو تھا علم حکمت کے اوپر دیا ہوا، ارسطو اور فلاطون کے دماغوں والے لوگ بھی جو تھے، کسی کے تصور میں بھی یہ بات آ سکتی کہ ان کے اندر بھی زندگی ہو سکتی، اور ہو سکتا ہے یہ کہ یہ مل جائیں ایک دن ایسے۔ آج کی رات میں نے کہا تھا کہ انسان کی تاریخ میں بڑی اہم ہے، مل رہا ہے ارض و سما، اور یہ چیز قرآن کے خدا کی طرف ہونے کی ایک اور شہادت آ گئی ہمارے سامنے۔ اس نے کہا تھا کہ سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم اپنی نشانیاں تمہیں تمہاری اپنی دنیا میں اور اس آفاق کی دنیا میں دکھاتے چلے جائیں گے، تاں کہ یہ بات نکھر کر سامنے آئے کہ قرآن ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ عزیزان مان، آج ارض اور سما میں سے کسی ایک کرم کا بھی آپس میں جو جمع ہو جانا ہے، مل جانا ہے، قرآن کے دعوے کی صداقت کا ایک اور ثبوت ہے۔ اور کہاں سے مل رہا ہے؟ پاسباں مل جائے کعبے کو صنم خانے سے۔ بڑی عظیم حقیقت۔ یہ جو میں نے ابھی آئے سنریم آیاتنا، اس کا بھی 41/53 41/53 قرآن کی صداقت کا تو ثبوت ہی ہے۔ ہم اپنی آیات تمہیں ہم کس آفاق کے عالم میں دکھاتے چلے جائیں گے۔ حقیقت مستور سے ہر وہ پردہ جو اٹھے گا، اور یہ پردہ کون اٹھائیں گے؟ ارباب علم و فضل، سائنٹسٹ، انکشافات کرنے والے، ڈسکور کرنے والے، جب یہ پردہ اٹھائیں گے، ہر پردہ جو اٹھے گا قرآن کہتا ہے وہ ہمارے کسی نہ کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت بنتا چلا جائے گا۔ آج ایک پردہ اٹھا ہے، قرآن کی آیت موجود، وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، عَلَى جَمْعِهِمْ، دیکھا آپ نے؟ اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور معجزہ چاہتے ہیں آپ؟ اسے تو خدا کا معجزہ چاہیے، رسول کا بھی معجزہ ہے۔ حضور سے آ کے کہا گیا کہ معجزہ دکھائیے۔ آپ نے فرمایا کہ قَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تو اپنی ساری عمر تمہارے اندر بسر کی ہے، کیا تم اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے ہو کہ یہ ایک سچے کی زندگی ایسی ہوتی ہے یا جھوٹے کی زندگی ایسی ہوتی ہے؟ میری سچائی کے دعوے کی دلیل مانگتے ہو، اس کی دلیل میری زندگی ہے جو میں نے تمہارے اندر بسر کی ہے۔ اللہ اکبر، کیا تھی یہ زندگی؟ یہ توہم پرست لوگ تھے نا۔ حضور کے چھوٹے سے بچے کی وفات ہو گئی، ایک ہی بچہ تھا۔ اتفاق سورج کو گہنا آ گئی، وہ تو پھر بھی 6 صدی عیسوی عرب کا جاہل زمانہ تھا۔ آج 20ویں صدی میں مہذب ترین کسی شہر کے اندر اگر ایسا ہو جائے کوئی انسیڈنٹ، تو آپ دیکھیے کہ کس طرح اسے اس کی روحانیت کی طرف منسوخ نہیں کیا جاتا۔ جوک پر جوک آنے شروع ہو گئے یہ سارے قدیم کہ ہم حضور آپ کی صداقت پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چیز میرے لیے بڑی خوش آئند ہے، لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کل تک تو تم اتنے شدید مخالف تھے میرے، یہ آج کون سی بات ایسی ہو گئی جس کی وجہ سے تم یوں آ گئے ہو ایمان لانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی صداقت کی اس سے بڑی دلیل کیا اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی
اور اس کے غم میں چاند تک نے صبح سیاہ لباس پہن لیا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی کی ما فوق البشر ہستی ہیں. کیریکٹر کی بلندی کوئی اور ذرا سا بھی چھوٹے پس کیریکٹر کا ہوتا تو وہ ذہن میں یہ کہہ لیتا کہ ٹھیک ہے مجھے فائدہ اٹھا دینا چاہیے اس چیز، اور پھر اس کے لیے جواز یہ کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کچھ کر نہیں رہا، یہ تو اللہ کے دین کے لیے ہے نا. جو آج دھڑلے سے فتوے دیے جاتے ہیں کہ نیک کام کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہی نہیں واجب ہو جاتا ہے. یہ شخص تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ دے سکتا تھا اپنے آپ کو، یہ فریضہ سکتا تھا یہ کہ اپنے لیے نہیں، اتنے لوگ صاحب اتنی سی بات کے اوپر اگر اسلام میں آ جاتے ہیں تو ان کو لے آنا چاہیے اسلام میں. آج ان کی تربیت نہیں ہوئی، پھر میں ان کی تعلیم و تربیت سے ان کو پکا مسلمان بھی کر لوں گا، بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے وہاں کا، روز کی پرابلم سالو ہو جاتی وہاں کی. کتنی بڑی ٹیمپٹنگ چیز تھی یہ، انہوں نے خود تو کہا نہیں، تو خود آئے ہیں. آپ دیکھیے کتنے دلائل اس کے حق میں جاتے ہیں، لیکن وہاں تو کیریکٹر کا معجزہ پیش کرنا تھا. آپ نے فرمایا عزیزان من، چاند اور سورج کو گہن خدا کے قانون طبیعت کے مطابق لگتا ہے، اسے کسی کے موت اور حیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے اگر تم اس بنا پہ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو میں تمہیں کہوں گا کہ تم اپنے ہی مذہب کے اوپر رہو. میرا دین توہم پرستیاں سکھانے کے لیے نہیں آیا. یہ ہے معجزہ عزیزان من، وہ ہے علم خداوندی کا معجزہ کہ اصل انسانی عاجز ہوئی تھی کل تک یہ تسلیم کرنے کے لیے، یہ تصور کرنے کے لیے کہ یہ اجرام فلکی کے اندر بھی کہیں زندگی، یہ بھی ایسی ممکن چیز ہے کہ یہ مل جائے ان کے رہنے والے یا یہاں اور وہاں کی آپس میں کسی قسم کی کوئی چیز ایسی رابطے کی پیدا ہو جائے. یہ علم کا عجز تھا اور یہ سیرت کا عجز ہے کہ ایسے مواقع کے اوپر اتنی بلندی پہ آ جانا صاحب یہ کہنا کہ نہیں. تو جو رسول چاند اور سورج کے گہن کو کہہ رہا ہے کہ یہ خدا کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے، کیا وہ یہ کرے گا کہ انگلی سے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر کے اپنی صداقت کا ثبوت بہم پہنچائے اور پھر عزیزان ایمان بات سوچنے کی ہے، اس کے بعد بھی کوئی مسلمان نہ ہوگا؟ معاف رکھیے گا، نقل کفر نہ باشد کہنے والے نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ اس خدا کی ضرب آخر بھی اچٹ کر رہ گئی. بات ٹھیک کہہ دیا تھا، یعنی اتنا کچھ بھی کیا اور اس کے بعد بھی وہ اسلام مسلمان نہ ہوئے. میں نے عرض کیا ہے لا اکراہ فی الدین، یہ اکراہ کی شکل تھی وہ جو آ گئے تھے اس طرح سے قبیلے سارے ایمان لانے کے لیے، عقلوں کو معروف کر دیا تھا، اس نے نہیں کیا تھا. ایک واقعہ ہوا، عقلیں معروف ہو گئی، وہ معروف شدہ عقل والوں کو اپنے دین کے فوج میں لینا ہی نہیں چاہتا تھا. یہاں طریق ہی یہ بتایا جاتا ہے. حضرت شاہ افراد قدس اللہ سرہ صاحب، آپ کو معلوم نہیں ہے ان کا کمالات کیا صورت صاحب. انہوں نے صاحب ایک کرامت دکھائی اور 10,000 ہندو مسلمان ہو گیا راتوں رات. جس کے دین میں یہ لا رہے ہیں انہیں، اس کی یہ کیفیت ہے. اس کے بعد یہ کچھ بتایا جا رہا ہے. اول تو یہ ہیں ہی افسانے، اور اگر اس طرح سے پھر وہ لائے بھی ہوں گے تو ساڑھے ورگے مسلمان ہوئے ہوں گے. ایک نالوں دن یہ بھی ہوں گے تو چل جائے.
انہوں نے عقل کو معروف کر کے مسلمان بنایا، اور ہم نسل در نسل پھر ہم نے عقلوں کو سیاگ کو مٹی کے چونے کے پتھروں کے اوپر جا کے سجدے شروع کر دیے۔ عقل کا معروف ہونا ہے نا یہ، یعنی وراثتاً معروف ہے عقل ہمارے یہاں چلی آ رہی ہے، کیونکہ ابتدائی ایمانی اسی طرح سے لائے تھے ہم۔ خشت اول چون حج معمار کج تا سریا میر وقت دیوار کج۔ اگر اسلام اسی طرح سے لائے تھے ہمارے بڑے تو ٹھیک ہے، انہوں نے اگے اولاد ایسی ہیں یہ وہ جھوٹا جو جیسی۔ عزیزان مان، قرآن کا دعویٰ لا اکراہ فی الدین، اور اکراہ ذہنی جیسا میں نے عرض کیا ہے سب سے بڑا اکراہ یہ ہوتا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، آپ دیکھیے کہ یہاں لفظ ہدایت اور ضلالت نہیں قرآن لایا، وہ بھی دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے تقابل میں آتی ہیں، یہاں رشد لایا ہے۔ رشد اس ہدایت صحیح راستے پہ چلنے کو کہتے ہیں جو عقل اور علم کی بنا پہ اختیار کیا جائے۔ رجل رشید اس انسان کو کہتے ہیں جو نہایت دانا عقل مند ہے۔ رشادت اس کو کہتے ہیں، ہدایت صحیح رہنمائی تو ہو لیکن اس میں عقل اور علم کی بنا کے اوپر یہ آپ نے دیکھا لا اکراہ کے بعد رشد لانا جو تھا اس طرح قرآن ادھر لے گیا کہ عقل کو معروف کر کے اگر کوئی آتا ہے تو وہ رشد کے اوپر نہیں ہوگا، اور رشد کے مقابل میں غی ایسا غلط راستہ جو دھوکہ کھا کے اختیار کیا جائے۔ دھوکہ کھا جائے۔ اور یہاں مجھے وہ قول نظر آ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تربیت نبوی میں جس نے بڑا واقع حصہ پایا، بات کو سمجھنے والا، کئی دفعہ دوہرا چکا ہوں، 1000 بار دہرانی چاہیے یہ چیز کہ جب آپ کے سامنے ایک شخص نے یہ کہا کہ مومن وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، حضرت عمر نے کہا کہ بات پوری کرو، آدھی کیوں چھوڑتے ہو؟ پوری بات یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ رشد نہایت ضروری ہے اس کے لیے۔ روایت کے اندر صحیح راستہ بھی اختیار کرتا ہے انسان دھوکہ کھا کے، قرآن سے کوئی کریڈیٹیبل بات نہیں کرتا، ایلیمنری ہے وہ چیز جو دھوکے کی بنا کے اوپر کی چیز ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، تبین نکھر کر ابھر کر نہایت واضح طور پر یہ چیز سامنے آ گئی، غی اور رشد قرآن کے اندر آ گیا، وحی کی روح سے یہ چیز آ گئی۔ ہمیں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، عظیم آیات میں سے ہے عبادت۔ ویسے تو قرآن کی ہر آیت عظیم ہے، لیکن بعد مقاصد کے اعتبار سے جب کوئی چیز کنٹیکسٹ میں آتی ہے تو یہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ طریق کیا ہے ایمان لانے کا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جیسا کچھ کوئی ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا مان لے آئے، یہ بھی نان مسلم کے لیے ضروری ہے۔ جیسا میں نے کہا کرتا ہوں، یہ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا ہے، اسے تو مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، عظیم بھی ہے۔ حالانکہ پیدائش میں کوئی شخص نہ کافر پیدا ہوتا ہے نہ مسلم پیدا ہوتا ہے، یہ ایک پازیٹو چیز ہے، ایکوزیٹو ہے، اسے تو خود آپ کو اختیار کرنا ہے اس چیز کو۔
اختیار کیسے کیا جائے گا؟ یہ نہیں کہا کہ من یؤمن باللہ، یہاں سے بات نہیں شروع کی قرآن میں. جس طرح سے اس نے الا اللہ تک پہنچنے کے لیے لا الہ پہلے کہا تھا نا، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں. مسلمان ہونے کے لیے پہلے اسے ماننا پڑے گا. کوئی صاحب اختیار نہیں، کوئی صاحب اقتدار نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے جھکا جائے. پہلے اسے ماننا پڑے گا، اس پر ایمان لانا پڑے گا. نہیں ہے، نہیں ہے. یہ کون ہے جن سے انکار ہو رہا ہے؟ وہ سینکڑوں لوگ جو اس سے پیشتر ہمارے دماغ کے مندر میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو بات آ رہی ہے لباس مجاز میں حضور نے سمجھائی تھی، وہ بڑی حقیقت تھی کہ مکہ فتح ہونے کے بعد بھی حضور کعبے میں داخل نہیں ہوئے جب تک پہلے اس کے اندر بسے ہوئے بتوں کو نکال نہیں لیا. خدا تو آ ہی نہیں سکتا ذہن کے اندر اگر اس کے اندر کوئی اور کرایہ دار پہلے بیٹھا ہوا ہے تو. بڑا غیور ہے وہ. کہتا پہلے ان کو نکالو. ایک ایک بت کیا پتہ ہے یہ انسان کا قلب و دماغ کن کن خداؤں کا مسکن اور معبد بنا ہوا ہوتا ہے. می تراشد فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر. انسانی فکر تو ہر آن ایک نیا بت تراشتی رہتی ہے. رست از یک بند تا استاد بندر بندے دیگر. ایک سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرے کی زنجیریں اپنے پاؤں میں پہنا دیتا ہے. اور دوسری جگہ اسی نے کہا ہے رحمت اقبال را در کعبہ اے شیخ حرم. کسی نہ کعبے میں جانے دینا اس کمبخت کو، اس لیے کہ ہر زماندار آستی دارند خدا بندے دیگر. بظاہر تو احرام باندھے ہوئے ہے، اس کی آستی کو دیکھیے، ہر زمان اس کے اندر ایک نیا بت چھپا ہوا ہوتا ہے. عزیز عالمان، جب تک آپ قلب و دماغ کو اپنے معتقدات و نظریات کے ان خود تراشیدہ بتوں کو باہر نہیں نکالیں گے، اس وقت تک الا اللہ تک آپ نہیں پہنچ سکتے. اور اس کے ساتھ یہ بھی تھی کہ لا ہی لال آپ کرتے چلے جائیں گے، نکال دیں گے ان میں سے ان تمام باطل نظریات کو، اور اس کے بعد مثبت کے طور پہ الا اللہ نہیں لائیں گے، پھر بھی آپ مومن نہیں ہو سکتے کہ خلا محال ہے فطرت کے کارخانے میں. خلا رہ ہی نہیں سکتا. جسے آپ ان کو نکال کے یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے سب نکال دیے ہیں، غلط ہے. جس گھر میں خدا نہیں آتا اس میں شیطان بس جاتا ہے. آج لباس مختلف ہوتا ہے اس کا. ناممکن ہے، نفسیاتی طور پہ ناممکن ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی خیال آپ کے دماغ میں نہ آئے کبھی. اس لیے ان کو نکالنے کے ساتھ ہی الا اللہ کو فوراً بتا دینا چاہیے، ورنہ کوئی اور آ بسے گا اس کے اندر. لاؤ الا سادو برگے امتوں، نفی بے اسبات مرگے امتوں. لا اور الا. اور آپ دیکھیے یہاں لا اکراہ کرنے کے بعد نہیں یومن باللہ نہیں کرتا، نہیں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. جو طاغوت سے انکار کرتا ہے اور خدا پر ایمان لاتا ہے، اس نے ایک ایسا سہارا تھام لیا کہ جس کا کیا بات ہے انتقام کے لفظ کی. یہ ٹوٹنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ کسی چیز میں جسے تڑاخ کہتے ہیں نا، آگے دراستی آ جاتی ہے. کہتا ہے یہ وہ محکم سہارا ہے
ٹوٹ کر دغا دینا تو ایک طرف رہا، اس میں کبھی ضرب اور طلاق تک بھی نہیں آ سکتی۔ یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ، اول تو یہاں یہ جو تضاد میں آیا ہے طاغوت سے انکار، خدا پر ایمان، طاغوت کے معنی اس نے خود واضح کر دیے، یعنی ہر غیر اللہ جو ہوگا وہ طاغوت میں آ جائے گا۔ معنی کے اعتبار سے دیکھیے، طغا، سرکش، حدود فراموش، قانون خداوندی سے سرکشی اختیار کرنے والا، آگے بڑھ جانے والا۔ یہ سرکشی اختیار کرنے والا کیا کرتا ہے؟ یہ طغیانی جو ہے وہ اسی سے لفظ نکلا ہے نا، یہ دریا کے ساحلوں کے اندر پانی بہنے والا زندگی کا کام ہے، ہزار منفت بخشیوں کا حامل، اور وہ یہ پانی جب طغیانی اختیار کر دیتا ہے تو پھر سیلاب کی تباہ کاریاں ہمارے سامنے، تو طاغوت کہیں گے اگر یہ عربی کے کچھ لفظ سے نکلا، لیکن ارباب لغت نے یہ کہا ہے کہ یہ اکثر کی زبان کا لفظ ہو سکتا ہے، اور وہاں یہ لفظ فروغت برآمد یا مذہبی پیشوا کے لیے مولانا صاحب لے رہے تھے، کتاب پڑھ رہے تھے، وہ وہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ صاحب ان کو جہنم میں بھیجا تھا، وہ ایکسپلینیشن ہوگا پھر جنت کے رضوان کا جو دروازے پہ کھڑا ہے کہ صاحب کسی کو اندر نہ جانے دینا، ان کے پاس فکر نہ ہو یہ کیسے اندر چلے گئے، صاحب میں نے تو ان کو دیکھ کے بتایا اس کو کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے اس کی طرف دل نہیں یعنی مسکرا دیں گے، یہ بھی مسکرا، اس لیے مرشد کا پکڑنا ہے تاکہ اس کے کمر کے تاگے کے ساتھ آپ سمجھ جائیں جنت میں چلے۔ یہ امت خرافات میں کھو گئی دیوانے من، 9:30 بج گئے، اگر سے آج 6 کی آیت ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کام کی باتیں ہو گئی، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ ربنا